آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ بھی کی، لیکن تمام تر چیزیں چھوڑ کر امیزون کی طرف کس طرح آئے؟ الحمدللہ یہ ایک سیٹسفائنگ بات ہے کہ چلو میں آؤٹ آف دا فیلڈ ہوں لیکن میں لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں. موجودہ اسٹیٹس آپ کا کیا ہے؟ میرے 4 پروڈکٹس لائیو ہے اور انشاءاللہ SQ4 جسے ہم Q4 کہتے ہیں، اکتوبر نومبر دسمبر، اس سے پہلے انشاءاللہ امیزون کے اوپر میرے 4-5 پروڈکٹ اور لائیو ہو جائیں گے. ریونیو جنریشن کی بات ہو تو الحمدللہ دیٹ از مچ مور دین مائی ایکسپیکٹیشن. کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایک پرفیکٹ پروڈکٹ نہیں مل پاتی؟ کوشش کرتے کہ اچھا سولوشن ہو، بیسٹ نہیں لے سکتے. میرے لیے بہترین پروڈکٹ وہ ہے جس کے اندر بزنس بھی ہو، پوٹینشیل بھی ہو اور وہ حلال بھی ہو. اگر KPK میں بات کریں تو آپ نے کہا کہ آپ خواتین کو بھی انیبل کریں. الحمدللہ 4 جن میں سے ابھی بہت اچھا خاصا کما رہی ہے، اور وہ اس طرح کما رہی ہے، ان کی زیرو انویسٹمنٹ ہے، صرف فیس بک اور انسٹاگرام کو یوز کرتے ہوئے وہ 50-60 ہزار روپے مہینے گھر سے کما لیتی ہے. UAE کی مارکیٹ کی بات کریں یا سعودیہ کی مارکیٹ کی بات کریں، ساری دنیا جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کی طرف جا رہی ہے. اگر ایک نیو بھی کہتا ہے میرے پاس انویسٹمنٹ کا ایشو ہے، میرے پاس سکلز وہ اس ٹاپ لیول کے نہیں ہے، تو وہاں سے سٹارٹ لے سکتے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو، ہم میں سے اکثر نوجوان بڑی مہنگی ڈگریاں تو کر لیتے ہیں لیکن اسی فیلڈ میں اپنا کریئر نہیں بنا پاتے، اور اکثر نوجوان نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست موجود ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری تو لی مگر انہوں نے امیزون پر کام کرنے کو پریفر کیا. آپ نے ادھار سے کاروبار شروع کیا لیکن آج آپ لاکھوں میں کماتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے 20 امپلائیز بھی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امیزون سیلر محترم شہاب صاحب سے. بہت بہت شکریہ شہاب بھائی آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ پشاور سے یہاں تشریف لائے لاہور میں. شہاب بھائی، آپ کی سٹوری تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ادھار لے کر امیزون پر کام شروع کیا اور بڑے مشکل حالات بھی دیکھے، کئی دفعہ آپ کی پارٹنرشپ بھی ٹوٹی، اور آپ آج اس مقام پر ہیں کہ آپ ملینز میں کماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 آپ کے اپنے امپلائیز ہیں. آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ بھی کی، لیکن تمام تر چیزیں چھوڑ کر امیزون کی طرف کس طرح آئے؟ فرسٹ آف آل تھینکس ٹو یو کہ آپ نے اپرچونٹی دی اویئرنیس کے لیے. آنر ٹو ہیو یو. الحمدللہ دیکھو، بینگ این الیکٹریکل انجینئر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آؤٹ آف دا فیلڈ تو چلا گیا، لیکن جو میرے لیے سب سے بڑی ایک سیٹسفائنگ بات ہے، جو ایک سکون دہ بات ہے، میں اس وقت معاشرے میں ایک بہترین رول ادا کر رہا ہوں لوگوں کو اپرچونیٹیز دینے کا. ٹھیک ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے جب ہم ڈگری لیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے جاب کرنا ہے. اب اگر ہر بندہ جاب سیکر بن جائے تو جاب پرووائڈر کون ہوگا؟ اگر آپ ورلڈ وائڈ نظر دوڑائے دنیا کی کسی بھی بڑی اکانومی میں دیکھیں تو وہاں پہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی جابز میں، وہاں پہ بزنسز آ کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. سو الحمدللہ یہ ایک سیٹسفائنگ بات ہے کہ چلو میں آؤٹ آف دا فیلڈ ہوں لیکن میں لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں. پھر یہ کہ نو ڈاؤٹ انٹرسٹنگ تو اسٹوری اس لیے ہیں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، فائنل ایئر میں تھا، اور ہماری یونیورسٹی کے بارے میں کامن کنسیپٹ بھی ہے کہ کافی ٹف ہے، اور پھر فائنل ایئر پروجیکٹ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ خدا نخواستہ فائنل ایئر پروجیکٹ نہ ہوا تو آپ ڈگری ڈیلے ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اینی ہاؤ یہ میرے خیال سے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. ہم کام کا اسٹڈی کے علاوہ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، آؤٹنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اگر پیشن ہو، بندے کا ایک اندر جذبہ ہو کہ بھئی میں نے کچھ کرنا ہے، تو وہ بے شک ان کاموں کو جو کوکریکولم ایکٹیویٹیز ہے کچھ وقت تک کمپرومائز کر لے، کیونکہ آگے پھر تو فیوچر پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مجھے سینئر سے پتہ چلا کہ ہمارے کچھ سینئرز تھے یونیورسٹی کے، انہوں نے فیس بک کے تھرو ارننگ شروع کی ہے، وہ اس وقت ملینز میں کما رہے تھے. تو ہمارے لیے ایک شاکنگ بات تھی کہ یار کیسے پاسبل ہے اس طرح، کیونکہ یہ وہی سینئرز تھے جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یار فیس بک پہ لوگ ٹائم ویسٹ کرتے، یہ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اینی ہاؤ اس کے بعد ہم نے ڈیسیجن لیا کہ یار ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ کریں گے. چند بلاگز ہم نے لے کے اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یار پیپل آر ارننگ بیانڈ جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، اس سے لوگ ارن کر رہے ہیں. پھر ہم نے، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، جنوری کا مہینہ تھا، ایبٹ آباد میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے. فجر پڑھ کے جب ہم سو رہے تھے، میرا روم میٹ کہتا ہے کہ یار بزنس کرتا ہے امیزون کے اوپر. سو میرے لیے تو یہ بات تھوڑی سی عجیب تھی کہ یار کس طرح، ابھی تو ہم نے ہاسٹل کی فی دینے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنا ہے، کس طرح ہمیں بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اینی ہاؤ ہم نے ڈیسیجن لیا، 20,000 ہم نے کلیکٹ کیا اور 20,000 کسی سے ہم نے لون لیا. اب 40,000 سے ہم نے پروڈکٹ لانچ کر لیا. اب ایسے فیلڈ میں ہم نے ہاتھ مارا جہاں پہ ہمارا کوئی مینٹور نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جب ہم کسی سے بات کرتے تھے کہ بھئی ہم چائنا سے پرچیز کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں سیل کرتے، تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی جو بندہ چائنا نہیں گیا، جو یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں گیا، جن کے آباء و اجداد نہیں گئے، کیونکہ مڈل کلاس فیملی سے ہونے کے وجہ سے یا ایک گورنمنٹ سرونٹ کا بچہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں.
اب لوگوں نے مذاق اڑایا ہے بھائی پتہ نہیں کہیں ڈبو دیں گے. کافی ہم نے اتار چڑھاؤ بزنس کے اندر دیکھے. جب مینٹور نہیں ہوتا, دیکھو مینٹورشپ کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کسی اور کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں ہم خود ایکسپیرینس کرتے اور اس سے سیکھتے تھے. کافی بار ہمیں ایسا لگ گیا کہ بھائی اب ڈوب گئے, لیکن میرے خیال سے جو بزنس مین کا ہونا چاہیے ان کے اندر وہ ہمت نہیں آتا. میرے حساب سے بزنس کے اندر جو فیلئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ہتھیار پھینک دینا, ہم ہینڈز اپ کر لیتے, وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو بزنس مین وہ ہوتا ہے جس کو بندہ کہے کہ آپ نے لاس کیا, اب سب کچھ کھو گئے, یعنی اسے نہیں میں نے لاس ٹھیک ہے ان ویلتھ کر لیا لیکن میں نے کچھ کھویا نہیں, میرے پاس اسکل ہے, میں اپنا امپائر دوبارہ بنا دوں گا. سو یہ الحمدللہ ہمارے اندر ایک تھا, کیونکہ گھر سے بھی وہ ہمیں فیملی سپورٹ مل رہی تھی. لائک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ انجینئرنگ سے ہیں آپ کیوں اس فیلڈ میں آ گئے. آل دو میرے والد صاحب کا ایک شوق تھا, ان کا ایک وہ چاہت تھی کہ میں ایم ایس کروں, میں اچھی ڈگری لوں, مزید تعلیم حاصل کروں, آل دو جاب کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے. کیونکہ ان کو ایجوکیشن سے ایک لو تھا, ایک جنون تھا. تو الحمدللہ آئی پروو, میں نے یو ٹی پشاور سے جو کہ ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ میں نے ایم ایس کے لیے کوالیفائی کیا, ایم ایس کیا وہاں سے. سو اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ میں نے الحمدللہ اگر میں اچھا ادھار لے کر تو آپ نے کاروبار شروع کر لیا نا, اس کے بعد کی جرنی کیا ہے؟ ادھار لے کر ہم نے کاروبار شروع کر لیا. ہمارا جو فرسٹ پروڈکٹ تھا, چونکہ مینٹورشپ نہیں تھی میں نے پہلے کہہ دیا, وہ فیل تھا. لیکن وہاں پہ ہم نے قسمت نے ہمیں ہاتھ دیا, اور لائک قسمت کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. ہمارا فرسٹ پروڈکٹ امیزون سے مسپلیس ہو گیا, انہوں نے ریمبرسمنٹ کی. اب وہ ریمبرسمنٹ جو ہوئی وہ آلموسٹ ٹو مچ تھی. اب اس سے ہماری نیا اسٹاک آ گیا. لائک آئی فون پروٹیکٹر ہم کر رہے تھے, سو آئی فون واچ پروٹیکٹر. جب ہم نے ہمارا وہ پروڈکٹ فیل ہو گیا, ہم نے کہا اب ہمارے پیسے واپس آ جائے بس توبہ. لیکن جب ہم نے دیکھا یار یہ تو امیزون پہ اتنا ہائی لیول کا سیکیورٹی ہمیں دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ایکچوئل پرائس کے اندر ریمبرسمنٹ کر دی. لائک یہ نہیں کہ آپ کا کاسٹ اتنا آیا ہے یا ایک نامینل سی پرائس, انہوں نے فل فلیج ہمیں ریمبرسمنٹ کیا. ہم نے دوسری انوینٹری خریدی اور اس پر ہم نے تھوڑا سا اسٹیٹس دے کے پھر اس کے اوپر اسٹڈی کی. ہم نے مارکیٹ کو اسٹڈی کیا پراپرلی کہ بھئی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ کیا ہے, اور اس کے اندر خیر ٹولز کا تو ہمیں اس وقت اتنا نالج نہیں تھا. ہم ایک لے مین کی طرح ہم دیکھتے بھئی ریویوز اچھے ہیں, لوگ خوش ہے اور یہ پروڈکٹ نیا ہے. ہم نے لانچ کیا اس کو, پھر اس کے اندر لوگوں کی منتیں کرتے بھئی یہ کیسے کرے وہ کیسے کرے. تو نو ڈاؤٹ اس میں ہمارا ایک جو ایکس پارٹنر تھا, میرا فرینڈ تھا اور ہے الحمدللہ. سو وہ ان کی کافی اسٹڈی تھی, وہ بھی ہم ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے, پھر ہم خود اس کو ایکسپلور کرتے تھے. تو یہ جرنی چل پڑی. پھر چونکہ ہماری بزنس میچیورٹی نہیں تھی, کیونکہ جب آپ دیکھو اسٹوڈنٹ ہوتے ہو, آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ ارننگ شروع کر دیں تو آپ میچیور نہیں ہوتے بزنس کے اندر. ہمارے ڈیل کے اندر, ہمارے بزنس ڈیل کے اندر فلاس تھی. ہم نے ایک جو کہ بزنس کا سب سے پہلا پرنسپل ہے لکھنا, جو کہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا بزنس ڈاکومنٹ قرآن نے دیا کہ بھئی آپ لکھو جب ڈیل کرتے ہو. وی اگنور دیٹ. اور پھر ہمارے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ ڈیل ختم ہو گیا. آفٹر دیٹ میں ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ لوگوں کے ساتھ کام کرنے لگا, فری لانسر بن گیا, اور اس طرح میں نے یہ جرنی میں نے شروع کی. اینڈ آئی مسٹ سے کہ تھینکس ٹو ثاقب اظہر صاحب, کیونکہ جب میں یہ فیلڈ کوئٹ کرنے والا تھا انہوں نے مجھے ہاتھ دیا, انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ بھئی یہ فیلڈ چھوڑنے والی فیلڈ نہیں ہے. اور الحمدللہ آئی ایم ویری مچ ہیپی کہ میں نے وہ جب اس فیلڈ کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا تو آج اس اسٹیٹس پہ ہوں الحمدللہ کہ کافی لوگ الحمدللہ, ایک سیٹسفائنگ بات ہوتی ہے, میرے کافی اسٹوڈنٹس ارننگ کرنے لگ گئے. اور میں یہ بات بڑے اکثر میں کہتا ہوں, دیکھو ہماری جرنی تھوڑی سی ٹف ضرور ہے, لوگوں کو ٹائم دینا یہ سب کچھ کرنا, لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے ایک بندہ ہماری وجہ سے اللہ نے اس کو رزق حلال دیا تو اس میں ایک سکون ملتا ہے ہمیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ نے کون کون سی پروڈکٹ لانچ کی اور اب کس طرح چل رہا ہے سلسلہ؟ اس کے بعد تو ہم نے ہوم اینڈ کچن میں کیا اور اسپورٹس آؤٹ ڈورز میں ہم نے پروڈکٹس کر لیے. ابھی جو ہمارے ڈیسیجن ہوتے ہیں اس وقت چونکہ امیچیورٹی تھی, ہمارے پاس نالج نہیں تھا, پراپر مینٹورشپ نہیں تھا, تو اور اس وقت مارکیٹ بھی اتنا کمپیٹیٹیو نہیں تھا, تو ہم لے لیتے ایزی. اب ہمارے جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ ڈیٹا ڈریون ہوتے ہیں. ہم مختلف ٹولس کے تھرو انالیسس کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے فل ایفرٹس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ دس واز مائی ڈومین, میں نے اتنا کیا. اب اس کے بعد جو بزنس کے رولز میں ہوتے ہیں کہ سکسیس ملتا ہے کس ریشو سے ملتا ہے. شہاب بھائی موجودہ اسٹیٹس آپ کا کیا ہے, کتنی پروڈکٹس آپ کی مارکیٹ میں ہیں اور کتنا ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت میرے 4 پروڈکٹس لائیو ہے, اور انشاءاللہ اس Q4 جسے ہم Q4 کہتے ہیں, اکتوبر نومبر دسمبر, اس سے پہلے انشاءاللہ امیزون کے اوپر میرے 4-5 پروڈکٹ اور لائیو ہو جائیں گے. آج بھی میں اپنے پروڈکٹ کی انسپیکشن کر کے آ رہا ہوں یہاں پہ, اس لیے لیٹ ہو گیا, سوری فار دیٹ. سو ریونیو جنریشن کی بات ہو تو الحمدللہ دیٹ از مچ مور دین مائی ایکسپیکٹیشن. اچھا. سو الحمدللہ میرے پاس امپلائی ہیں اپنے, اور وہ ان کو میں نے امپلائی مائنڈ سیٹ پہ نہیں رکھا,
ان کو میں نے بزنس میں انوالو کر دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ ریموٹلی کام کریں. وہ کہتے نہیں سر ہم آپ سے نہیں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, یا بے شک آپ آفس سے نکال دو ہم دوسرا آفس لیتے. پوائنٹ یہ کرنا تھا کہ ہم نے ایک بزنس مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جو بڑا سیٹسفائنگ ہے. زبردست. 4 آپ کے اکاؤنٹ ہیں, 4 پروڈکٹ آپ کے اس وقت لائیو ہیں, ریونیو کتنا ہے؟ ریونیو تو اس وقت الحمدللہ 30,000 کے قریب ہے, لیکن اس میں پھر ایکسپینسز آ جاتی ہے ہمارے اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل تو وہ آؤٹ ہو کے عام طور پہ پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہوئے پرابلم کیا آتی ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایک پرفیکٹ پروڈکٹ نہیں مل پاتی؟ دیکھو پرفیکشن کی طرف تو ہم نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. لائک آئی یوزولی سے کہ ہم آپٹیمم سولوشن لیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سولوشن ہو, بیسٹ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. ہم نے کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی ہوتی ہے, لیکن اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے, کون سی نہیں کی جا سکتی. سو پروڈکٹ ہنٹنگ میں اکثر ہمارا جو یہاں پہ لوکل ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں میں فلاں پروڈکٹ سیل کروں گا. سو ہم یہ کہتے نہیں, امیزون کے اوپر میں اپنی مرضی نہیں چلاتا, میں امیزون مارکیٹ اسٹڈی کرتا ہوں. الگ میں اگر اپنی طرف سے کہہ دوں تو میرے لیے بہترین پروڈکٹ وہ ہے جس کے اندر بزنس بھی ہو, پوٹینشیل بھی ہو, اور وہ حلال بھی ہو. بالکل کنڈیشن از لائک میں امیزون کے اوپر تو سب کچھ بکتا ہے. اب میں وہ چیز نہیں سیل کرتا جو کنٹروورسیز میں پڑتا ہے, یا جو اس کے اندر کوئی بھی ایسا چیز ہو کہ جو انوالومنٹ انلیگل ویز کے ساتھ ہو, تو وہ میں نہیں کرتا. سو اس میں ہم یہ مائنڈ سیٹ لے کر آتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ اسپیسیفک پروڈکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس اکثر لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ بہت کم ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم پنک سالٹ کریں گے. اب پنک سالٹ کا سب سے ریفائن مائن ہمارے پاس ہے, ہمالین سالٹ ہے ہمارا ہے, امیزون کے اوپر بہت بہترین بک رہا ہے, لیکن وہاں پہ چھوٹے سیلرز کا پوٹینشیل نہیں ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ ہیوج لگتی ہے, کمپٹیشن بہت ہے, بزنس بہت زیادہ ہے. جب بزنس زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کمپٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں بھئی اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ میں ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کروں گا, تو یا تو آپ اس کے مطابق اس کے سارے پروٹوکولز فالو کرو. اف یو کانٹ ڈو دیٹ تو پھر آپ ان میں جاؤ جہاں پہ آپ جا سکتے ہو. یار ود یو اگر بزنس مائنڈ سیٹ کی بات کریں یا ای کامرس کی بات کریں, امیزون کی بات کریں, تو کے پی کے میں آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, تو آپ اویئرنیس کس طرح کریٹ کریں؟ کیونکہ لوگوں کا اکثر ہوتا ہے کہ اگر وہ فزیکلی چیزوں کو نہ دیکھیں, انہیں ٹچ نہ کریں, انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں, تو وہ بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. تو لوگ اس چیز کو جو ورچوئل ہمارے بزنسز ہیں, جو ورچوئل ہماری مارکیٹ ہے, ای کامرس کو دیکھ لیں, یا وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اگر ہم وہاں پہ گئے نہیں ہیں, وہاں پہ پروڈکٹ ہماری ہم نے جا کے خود نہیں دیکھا, تو وہاں پہ وہ کس طرح پہنچ گئے, کس طرح چل گیا. اس طرح کے روٹ کاؤنٹوں کا سامنا ہے آپ کو؟ جی بالکل. لائک میں فرسٹ ون تھا جس نے کے پی میں فرسٹ ٹائم امیزون بزنس میٹ اپ کیا, اور مجھے بھی کافی وہ تھا کہ یار لوگوں کو میں سیٹسفائی کس طرح کروں گا. دیکھو ایک ہوتے خود بندہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, لیکن جب آپ کے اوپر کراس فائرنگ ہوتی ہے, اب نو ڈاؤٹ آپ کے اگینسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. جب میں نے فرسٹ میٹ اپ کیا تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ فلاں کمپنی تو نہیں ہے, یا فلاں تو نہیں ہے جہاں پہ ہم پیسے دیتے اور بس لائک وہ ایک کچھ اسکیمز اس طرح ہوئے کہ بھئی یہ اسکیمز ہیں. لائک لوگوں کو نو ڈاؤٹ اس وقت الحمدللہ امیزون کے ٹاپ سیلرز میں پشاور سے لوگ ہیں. پشاور کے 2 سیلرز جن کو میں جانتا ہوں, دے آر میکنگ ملین پلس. سو یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے, لیکن وہ چھپے ہوئے تھے کیونکہ کچھ ایشوز کی وجہ سے. ان کے اپنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بیہائنڈ دا سین رہیں کو وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. سو جب میں نے وہاں پہ یہ چیز انٹروڈیوس کرائی تو کافی ٹف تھا میرے لیے. لائک وہاں پہ اس سے پہلے سیمینار بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم نے وہاں پہ اویئرنیس کمپینس چلائی, میں نے یونیورسٹیز میں کمپینس چلائی. وہاں پر ڈیجیٹل یوتھ سمٹ ہوا تھا کے پی میں, جو پاکستان کا سب سے بڑا یوتھ سمٹ ہوتا ہے, جس میں پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں. وہاں پر ہمیں انوائٹ کر دیا گیا, پھر وہاں سے اویئرنیس پڑی. یونیورسٹیز نے مجھے انوائٹ کیا, میں یونیورسٹیز میں گیا, وہاں پہ ہم نے اویئرنیس کی. لائک الحمدللہ انیبلرز کے جتنے مینٹورز ہیں یا یہ پلیٹ فارم جو ہے, اس میں علم بانٹنے والی کنجوسی نہیں ہے. کیونکہ ہم الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ بنڈل آف نالج ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. لائک ویڈیوز, پوسٹ ہے, اس طرح جس طرح بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے. لائک ابھی میں دیکھ رہا تھا راستے میں نے دیکھا تو ثاقب اظہر صاحب نے ایک اپڈیٹ دیا تو جو امیزون پہ آ گیا تھا. ابھی سارا دن ہم آؤٹ آف امیزون رہے کیونکہ میں ڈرائیو پہ تھا اور سارا کچھ, تو اب انہوں نے شیئر کر دی. جب ان کی نظر سے کوئی بات پڑتی ہے تو ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم علم بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر کے پی کے میں بات کریں تو آپ نے کہا کہ آپ خواتین کو بھی انیبل کریں, خواتین کو بھی اس سائڈ پہ لے کر آ رہے ہیں. جی الحمدللہ. کیا ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اور ان کا ریئیکشن کس طرح ہے؟ الحمدللہ میں نے ایک ہمارا ایک اسٹرکچر کورس ہے جسے ہم لسٹنگ پروموٹر کہتے ہیں, جس میں فیس بک اور انسٹاگرام کے اسکلس کو یوز کرتے ہوئے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. لائک اس سے ایزی میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ گھر میں اپنا فیس بک انسٹاگرام جو نارملی سب یوز کرتے ہیں, اور یوزولی ایسے سوری فار دا ورڈنگ لیکن لوگ اس پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہم اس کو میجورٹی لوگ اس کو پازیٹیو وے میں یوٹیلائز نہیں کرتے. ہم نے ایک چیز انٹروڈیوس کی کہ بھی آپ آ کر انہی اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرے. تو سب سے پہلے میں نے وہاں پہ کے پی میں ایک آرگنائز کیا 2 آورس کا سیشن,
جو آلموسٹ 4 آورس تک پہنچ گیا. وہاں پہ آلموسٹ 20-30 فیمیل نے پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ 4 جن میں سے ابھی بہت اچھا خاصا کما رہی ہے, اور وہ اس طرح کما رہی ہے, ان کی زیرو انویسٹمنٹ ہے, صرف فیس بک اور انسٹاگرام کو یوز کرتے ہوئے وہ 50-60 ہزار روپے مہینے گھر سے کما لیتی ہے. تو جس طرح ہمارے چونکہ پاکستان کا لوکل کلچر یہ ہے کہ عورت وہ کہتی ہے کہ میں جتنا سیف سائڈ پہ ہوں تو بہتر رہتی ہے, ایک نارمل ہمارا کلچر نام ہے, تو میرے خیال سے اس سے زیادہ ایزی ارننگ پھر کہیں پہ بھی نہیں ملتی. تو ہم نے وہاں پہ بھی کیا. اس کے علاوہ ہمارے بوٹ کیمپس میں فیمیلز آتی ہے, ایون ہم نے فیمیلز کے لیے پھر ڈیڈیکیٹڈ سیشنز شروع کر دیے. ان کو ہم سیکیور فیل کراتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس معاشرے کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی تو بہت امپرومنٹ آ جاتی ہے, کیونکہ ملک کی اکانومی جو ہوتی ہے بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے 4 اکاؤنٹس ہیں, آپ کو 4 اکاؤنٹ کھولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر آپ یو ایس اے میں کر رہے تھے تو وہیں پہ آپ اس مارکیٹ میں ایکسپینڈ کرتے, یو کے اور اس طرح یو اے ای میں جانے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ سوری یو اے ای میں کہہ رہا ہوں, آپ کا میرے خیال میں کینیڈا میں ہے. جی یو ایس یو کے کینیڈا میں رہے ہیں. دیکھو اس میں یہ ہے کہ نارملی ہم فار ایگزامپل چونکہ میں پاکستان سے ہوں, اینڈ انفارچونیٹلی یو نو کہ ہم پاکستان سے ڈائریکٹ امیزون اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. تو میرے ڈفرینٹ فرینڈس تھے مختلف ممالک میں, جب ان کو پتہ چلا بھائی ہم یہاں پہ اتنی محنت کے بعد اتنا نہیں کما سکتے, اگر ایک امیزون اکاؤنٹ ہم بنا دیں تو ہم کما سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے آفر آ جاتی کہ یار آپ کے پاس اسکل ہے, ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے, ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے, تو آپ اس کو مینیج کیجئے گا. تو اس طرح سے ایک سین بنا کہ ہم نے یو ایس میں سٹارٹ لیا. جب الحمدللہ وہاں پہ ہو گئی تو پھر اور ہمارے چونکہ انیبلرز میں یہ ایک ماحول ہے کہ ہم جہاں سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے تو ہم شیئر کر لیتے ہیں. پھر وہاں پہ یہ بات شیئر ہوگی کہ بھئی یو کے مارکیٹ بھی بہت بہترین مارکیٹ ہے, ہم وہاں پہ چلے گئے. اب یو اے ای اور کیسے جب لانچ ہو گئے تو ہم لوگوں کو اس طرف بھی لا رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل یو ایس اے افورڈ نہیں کر سکتا, ہم کہتے ہیں بھئی وہ کچھ نہ کچھ کمائے. لائک ہمارے ہول سیل کے ماڈلز ہو گئے, ہمارے اور اس طرح ماڈلز ہیں جہاں پہ آپ چند ہزار درہم لگا کر آپ اسے اچھا خاصا کما سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ہم یو اے ای کی مارکیٹ کی بات کریں یا سعودیہ کی مارکیٹ کی بات کریں تو ان مارکیٹس کو آپ ابھی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ابھی انویسٹمنٹ کم ہے اور اس میں ایمرجنگ مارکیٹ ہے, اس میں فیوچر کو دیکھا جا سکتا ہے. جی ایگزیکٹلی. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی بالکل. دیکھو ایز پر جو سرویز ہوئی ہے پریویسلی, اس میں ساری دنیا جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کی طرف جا رہی ہے, اور اس وقت آن لائن دنیا میں سب سے ٹرسٹڈ نام امیزون کا ہے. جو گروتھ ریٹ ہے ان کا, جو ان کے ٹارگیٹس ہیں فیوچر کے لیے, تو اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا یہ گلف ایریا ہے, یہ ہمارے عرب ممالک ہیں, یہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے, بہت بڑا ایک ٹریٹری ہے ہمارا یہ, اور وہاں پہ امیزون نے ابھی انٹروڈیوس کر دیا. تو اب جب چونکہ انٹروڈکشن ہی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے, اٹ مینس وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے. نو ڈاؤٹ بزنس بھی اس لیول کا نہیں جو یو کے, جرمنی, یو ایس, کینیڈا وغیرہ میں ہے, اس لیول کا بزنس بھی نہیں ہے, لیکن کمپٹیشن بھی نہیں ہے. اگر ایک نیو بھی کہتا ہے میرے پاس انویسٹمنٹ کا ایشو ہے, میرے پاس سکلز وہ اس ٹاپ لیول کے نہیں ہے, تو وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. جس طرح ہم نے 15 میں امیزون یو ایس کے اوپر سٹارٹ لیا, الحمدللہ ایک امپائر بن گیا. تو یہی لوگ بھی جب 5 سال بعد سوچیں گے اب امیزون گروتھ کرے گا, تو امیزون کے گروتھ کا مطلب ہے یہ سیلرز بھی گروتھ کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹیز نیوبیز کے لیے کہ وہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شہاب بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو امیزون پر کام کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے موٹیویشن کی ضرورت تھی, تو شاہ صاحب کی سٹوری سے انہیں ضرور موٹیویشن ملی ہوگی اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.